آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، کیا عرب کے حکمران یہود و نصارہ کا ساتھ دے رہے ہیں؟ کیا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے؟ کیا عرب کے بادشاہوں کے اقتدار کا خاتمہ ہونے والا ہے؟ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ دوستو آپ دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور حکومت میں یروشلم یعنی بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر لیا تھا as the capital of Israel. اور یہی وہ وقت تھا کہ جس کے بعد مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ دوستو، یروشلم اور مسجد اقصی ہی آخر زمانے کا فیصلہ کرے گی، کیونکہ اسلام کا مقدس ترین شہر یروشلم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تب بھی عرب کے بادشاہوں نے اس پر ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا، جبکہ کچھ ممالک تو اس وقت ابراہم اکارڈ کا بھی حصہ بن چکے تھے، جس کے بعد پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کے دل اپنی بے بسی دیکھ کر بہت شرمندہ ہوئے کہ اسلام کا مقدس ترین شہر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ مگر دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت کس لیے بنایا گیا؟ وہ اس لیے تاکہ وہ مسجد اقصی کی جگہ اپنا تھرڈ ٹیمپل مکمل کر سکیں، اور آج 2026 میں وہ اپنی پلاننگ میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، اور مجھے بتاتے ہوئے بہت ہی افسوس ہو رہا ہے، اور میں بہت دکھ کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2026 ہی وہ سال ہے کہ جب رمضان المبارک میں مسجد اقصی کو تالا لگا دیا گیا اور وہاں کسی بھی قسم کی عبادت کرنے کی فلسطین کے مسلمانوں کو اجازت نہ دی گئی۔ اور ایک ویڈیو ترکی کی مسجد سے وائرل ہوئی جب وہاں کی عورتوں نے اپنے دوپٹے اور برقعے اور غالباً چوڑیاں تک مردوں کی طرف پھینکی کہ تم لوگ یہ چوڑیاں پہن لو، تم نامرد بن چکے ہو، کیونکہ تمہیں ذرا بھی خیال نہیں اور تم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ مسجد اقصی پورا رمضان بند رہی۔ دوستو، مسجد اقصی پر صہیونیوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ پچھلے 60 سالوں میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اسلام کے قبلہ اول میں ایک نماز بھی ادا نہ کی گئی ہو، اور آج مسلمان اپنے تفرقوں میں اس قدر بٹ چکے ہیں کہ ابھی بھی بہت سے مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جو جنگ ہے وہ شیعہ اور اسرائیل کی جنگ ہے، یعنی ایران جانے اور یہود و نصارہ جانے۔ کویت کے اوپر میزائل پھینک دیا، اس نے سعودی عرب ریاض کے اوپر میزائل پھینک دیا۔ دوستو، میں ان لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا فلسطین پر بات کرنا صرف ایران کا فرض ہے؟ کیا مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حفاظت اور اس کی آزادی کی ذمہ داری صرف ایران یا شیعہ مسلمانوں کی ہے؟ بقیہ ہم تمام مسلمان اور عرب کے مسلمان کیوں اسرائیل اور امریکہ کو یہ نہیں کہتے کہ بس اب بہت ہو گیا، بند کرو، ایران، لبنان، فلسطین اور یمن پر حملے کرنا بند کر دو؟ مگر نہیں، وہ تو ان کے دوست بن چکے ہیں۔ تبھی یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت بن گیا۔ ان عربوں کو اس بات سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ فلسطین میں، غزہ میں ہزاروں معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا، اور پورے 2 سال تک ان پر بم برستے رہے، تب بھی یہ اپنے اقتدار کے نشے میں ڈوبے رہے۔ اور آج یہود و نصارہ ایران کی جنگ کی آڑ میں مسجد اقصی کو شہید کرنے کا پلان بنا چکے ہیں۔ Guys, I'm reporting to you with a major news from Jerusalem. What you are seeing now are fragments of a missile that fell down inside the walls of Jerusalem. مگر آج بھی عرب کے ان بادشاہوں کو صرف اپنے اقتدار کی فکر پڑی ہے۔ ان کے منہ سے ایک لفظ مذمت کا نہیں نکل سکا، جبکہ مسجد اقصی پورے رمضان بند رہی۔ دوستو، میں ان تمام عرب کے ملکوں اور حکمرانوں اور بادشاہوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم لوگ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی فکر نہیں کرتے تو اللہ کی قسم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی تم جیسے مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ عنقریب تم سے تمہاری بادشاہت، تمہاری حکمرانی، تمہارا اقتدار سب چھین لے گا۔ وہ بھی تمہیں ان یہودیوں کے ہاتھوں ہی ذلیل و خوار کروائے گا، جس طرح آج بیت المقدس کی حرمت کی پامالی ہو رہی ہے۔ دوستو، جہاں تک میری ناقص عقل بیت المقدس اور مسجد اقصی کی اہمیت سمجھ پائی ہے کہ جب مسلمانوں نے اسے فتح کیا تب مسلمان جو ہیں وہ یہود و نصارہ پر غالب ہوئے، اور یروشلم کو فتح کرنے کے بعد ایک طویل عرصے
مسلمانوں کی حکمرانی اس خطے پر قائم رہی۔ اب یروشلم جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہود و نصارہ کے قبضے میں جا چکا ہے۔ مسلمانوں کو آپ دیکھیے تو وہ کمزور، بہت کمزور ہو چکے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اب جیسے جیسے مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کے ملکوں کا اقتدار، ان کی معیشت، ان کی پاور بھی ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ الغرض یہ ہے کہ بیت المقدس پر جس کا قبضہ ہوگا، دنیا پر حکمرانی اس کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ آپ کے لیے کیا ہے یروشلم؟ کچھ نہیں، سب کچھ۔ اور بیت المقدس کی اہمیت کا اندازہ تو ہمیں اس بات سے لگا لینا چاہیے کہ جب معراج شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مہمان بن کر آسمانوں پر تشریف لے گئے، تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تو مکہ یعنی خانہ کعبہ سے ہی ہمارے پیارے نبی کو آسمان پر بلا لیتا، مگر اس رات مکہ مکرمہ سے براق پر مکے سے بیت المقدس تک کا سفر، پھر تمام انبیاء علیہ السلام کا بیت المقدس میں جمع ہونا، اور آقائے دو جہاں محبوب رب العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، اور وہاں سے پھر قبۃ الصخرہ سے آسمانوں پر تشریف لے گئے، جہاں پر آج ڈوم آف دا راک بنا ہوا ہے۔ دوستو، بیت المقدس پر اتنا بڑا ایونٹ ہونا ہی اسے بیت المقدس کا درجہ دیتا ہے، جس کے بعد ہمیں مسجد اقصی کی اہمیت اور قدر کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کیا چاہتا ہے۔ دوستو، یہ میرا ایمان ہے، اگر مسلمان بیت المقدس پر متحد ہو جائیں اور اس پر سے یہود و نصارہ کا قبضہ چھڑوا لیں تو مسلمانوں کو خود بخود فتح و نصرت حاصل ہو جائے گی۔ اور یہ فتح و نصرت کیسے حاصل ہوگی؟ کیونکہ دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے صرف ہیلا چاہتا ہے، وسیلہ وہی بنائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو دریا کے کنارے لے کے گئے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے جب آپ نے دعا فرمائی تو اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا تو وہ دریا کو دو حصوں میں اسی دعا کے بعد بانٹ دیتا، مگر اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، عصا پانی پر مارو۔ دوستو، یہ عصا کا کمال نہیں تھا، یہ دکھانا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی تم سے ہیلا چاہتا ہے۔ عصا صرف ایک ہیلا تھا، وسیلہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود پیدا فرمایا، اور سمندر جو ہے وہ دریا جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ بات ہمیں سمجھاتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو صرف ایفرٹ کی ضرورت ہے، مدد جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے خود آئے گی۔ اور آج جو لوگ بھی بیت المقدس کے لیے یہود و نصارہ سے جنگ کر رہے ہیں یا اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، وہی لوگ دوستو حق پر ہیں۔ کیونکہ دوستو، یہ جو حدیث ہے، یہ میں جو آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے کھل کے آج کے سینیریو سے ملا کر دیکھیے گا، ایسا لگتا ہے کہ یہ آج کے ایران پر بالکل فٹ ہوتی ہے۔ مسند احمد 22,320 میں یہ حدیث مبارکہ درج ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ غالب اور دین پر رہے گا، اپنے دشمنوں پر غالب رہے گا، وہ اپنی مخالفت کرنے والوں یا بے یار و مددگار چھوڑ دینے والوں کی پرواہ نہیں کرے گا، الا یہ کہ انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم یعنی قیامت آ جائے اور وہ اسی حال پر ہوں گے، یعنی وہ ڈٹے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، ایمان پر قائم رہیں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بیت المقدس اور اس کے آس پاس ہوں گے۔ اب دوستو، ذرا آپ غور کیجئے کہ یہود و نصارہ پر آج غالب کون ہے؟ کون ہے جو ان سے جنگ کر رہا ہے؟ کون ہے جو بیت المقدس اور فلسطینیوں کے لیے کھڑا ہے؟ شاید مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ورنہ کچھ لوگ جنہوں نے میری پچھلی ویڈیو میں مجھے خوب گالیاں دیں اور برا بھلا کہا، انہیں برا لگ جائے گا، کیونکہ میں امت مسلمہ کی بات کرتا ہوں، نہ کہ میں کسی فرقے کی، جبکہ آقا دو جہاں رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا ہے کہ میری امت کا ایک گروہ۔ دوستو، آج ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم آج اس گروہ میں شامل ہیں، کیونکہ آج مسجد اقصیٰ کو تالا لگا ہوا ہے۔ Here in Jerusalem, Al-Aqsa Mosque, the third holiest site in Islam, has been shut down by Israeli authorities since the start of the war on Iran.
کیا اللہ کے مقدس گھر کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں؟ فلسطین میں لوگوں پر ظلم و ستم شروع ہو چکا ہے، انہیں گھروں سے نکالا جا رہا ہے، ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں، اور یہودی مسجد اقصیٰ کی جگہ اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانے کی پوری تیاریاں کر چکے ہیں۔ دوستو، ہمیں تو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، کیا ہم نے بیت المقدس کے لیے آواز اٹھائی؟ دوستو، آپ گواہ ہو جاؤ، میں شیخ محمد کاشف نہ صرف مسجد اقصیٰ کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، بلکہ میں یہود و نصارہ اور صہیونیوں کا اس گھنونے عمل کی سختی سے مذمت کرتا ہوں۔ مجھے اپنے چینل، اپنی آئی ڈی کی کوئی پرواہ نہیں، مگر میں ظلم کے خلاف چپ نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ کل جب روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ کاشف میرا گھر بند تھا تو تو نے اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھائی، تو آپ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کے لیے آواز بلند کی ہے۔ دوستو، میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے لیے آواز بلند کرو، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہم سب پر فرض ہے۔ کیونکہ دوستو، اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، آواز تو کم سے کم اٹھا سکتے ہیں۔ ایمان کا دوستو افضل درجہ یہ ہے کہ اگر ظلم ہوتے دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اسے اپنی زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو ایمان کا کم تر درجہ یہ ہے کہ اسے اپنے دل میں تو برا جانو۔ دوستو، یروشلم اور مسجد اقصیٰ ہی آخر زمانے کا فیصلہ کرے گی، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تب امام مہدی علیہ السلام ایک بہت بڑا لشکر لے کر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے وہاں روانہ ہوں گے، اور وہ یروشلم کو نہ صرف فتح کریں گے بلکہ اسلام کا پہلا مرکز جو ہوگا وہ بیت المقدس ہی ہوگا۔ اسی لیے دوستو، جب بھی میں یہ حدیث مبارکہ پڑھتا ہوں یا سناتا ہوں مجھے بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ ہم مشرق میں ہیں اور مشرق کی جو طاقت ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اسی لیے مشرق میں رہنے والوں خوش ہو جاؤ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرق سے فوجیں چلیں گی، سیاہ علم برآمد ہوں گے، اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی، ان کا رخ پھیر نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، یہاں تک کہ وہ ایلیا میں جا کر اپنے جھنڈے گاڑ دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کی خیر فرمائے اور ہمیں یہود و نصارہ کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستوں، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔